بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج کل تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ میں ایک آدھ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں یوکرین اور رشیا امریکہ کا جو ٹسل چل رہی ہے صورتحال پہ، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کوئی نہ کوئی صورتحال بدلتی نظر آتی ہے۔ کل تک یہ صورتحال نظر آ رہی تھی کہ یہ واپس معاملات سلجھنے کے لیے تیار ہیں، یعنی آپس میں جو جنگ کی کیفیت تھی وہ شاید ختم ہو رہی ہے۔ رشیا نے اعلان کیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، پھر انہوں نے پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا کہ ہم تو ڈائلاگ چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سیکورٹی ڈائلاگ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی فوج کی طرف سے ویڈیوز بھی مل گئی ہیں جہاں ہمارے ٹروپس ہیں وہ واپس جا رہے ہیں ابھی، یعنی بارڈر سے کچھ ہٹائے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں لگتا تھا کہ معاملات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے۔ دوسری طرف صدر بائیڈن نے کہا کہ میں فوری طور پہ ملٹری ایکسرسائزز شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنی ملٹری کی تیاری وغیرہ اس کو اس نقطہ نگاہ سے کہ کل کو اگر کوئی جنگ ہو کہیں تو ہم تیار ہوں۔ اور اس میں انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور میں نیٹو کی تمام جتنی بھی ٹیریٹریز ہیں، ان کے علاقے ہیں، اس کا مضبوط دفاع کرنا چاہتا ہوں، اور اس دفاع کے ساتھ ساتھ ہم ڈپلومیسی کو بھی ختم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ڈپلومیسی بھی کامیاب ہو، یعنی بات چیت کے ذریعے بھی معاملہ حل ہو، لیکن سائملٹینیسلی ہمیں تیار رہنا ہے جنگ کے لیے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی بات چیت میں یہ بھی بتایا، اور ایک جو آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا نے اپنے کچھ مطالبات ان کو پیش کیے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسٹرن یورپ سے آپ اپنی افواج وغیرہ کو ہٹائیں، اور یوکرین کو نیٹو میں آپ نہیں لے کے جائیں گے، اس کو ممبرشپ نہیں دیں گے۔ اس طرح کے ان کے اپنے سیکورٹی کے کنسرن تھے جن کے انہوں نے مطالبات دیے تھے، اور امریکہ نے اس کا جواب دیا، لیکن امریکہ نے وہ جواب پبلک نہیں کیا، لیکن غالباً اس میں انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی۔ باقی تو انہوں نے روس کی کوئی بات نہیں مانی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی بھی میزائل یوکرین میں نہیں لگائے ہوئے، اور نہ ہی ہم آئندہ کوئی میزائل وہاں پہ لگانے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ البتہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ضرورت پڑی تو ہم نیٹو کے جو علاقے ہیں ان کا دفاع کریں گے، باقی کا ٹھیک ہے، ہم یوکرین کے معاملے میں ہم کوئی بھی وہاں پہ میزائل وغیرہ نہیں لگا رہے۔ آپ کو یہاں ہم بتاتے چلیں کہ 26 جنوری کو امریکہ اور نیٹو نے اپنے لکھی ہوئی رسپانس، یعنی جو تجاویز روس نے یا جو گارنٹیز روس نے مانگی تھی، اس کے مقابلے میں یا اس کے بدلے میں انہوں نے اس کا جواب 26 جنوری کو دیا تھا، جبکہ وہ انتظار میں تھے کہ رشیا کی طرف سے ابھی جواب آئے۔ اب جب یہ رشیا نے امریکہ کا جواب دیکھا یا مغربی دنیا کا، اور اس پہ بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جواب دیکھ لیا، لیکن اس میں جو رشیا کی انیشیٹو تھی، ڈیمانڈس تھیں، ان پہ کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آئی، یعنی مثبت رسپانس نہیں ہے، اور یہ معاملہ لگتا ہے کہ مزید بات چیت کی طرف جائے گا۔ جو رشیا کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہ بتایا کہ جو بھی رسپانس دی گئی ہے امریکہ یا مغربی دنیا کی طرف سے، اس میں بڑی تھوڑی ایسی پروپوزلز ہیں جو کہ جن میں جان ہے، جن کو آپ سمجھیں کہ جن پہ مزید بات چیت ہو سکتی ہے، اور باقی پہ رشیا مطمئن نہیں ہے جو کچھ بھی کہا گیا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کوئی گارنٹیز ایز سچ نہیں دی گئیں۔ جو رسپانسز تھوڑی بہت جن پہ انہوں نے سمجھا کہ اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، وہ غالباً میڈیم رینج، شارٹ رینج اور میڈیم رینج میزائلز کے بارے میں تھیں، اور اس پہ مزید بات کرنا ضروری تھا تاکہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک ٹرسٹ بلڈنگ کا پروسیس جو ہے وہ آگے لے جایا جائے۔ پوٹن نے اس بات پہ خاصا زور دیا کہ رشیا جنگ نہیں چاہتا، ہم چاہتے ہیں کہ جو تجاویز ہیں ان پہ بات چیت کر کے تو مسئلے کا حل نکالا جائے، اور ایسی سیکورٹی کا نظام وضع کیا جائے جہاں روس کو بھی اطمینان ہو کہ اس کی سیکورٹی پوری طرح ٹائٹ ہے، ٹھیک ہے،
اور امریکہ کو بھی اطمینان ہو کہ امریکہ کی سیکیورٹی جو ہے وہ بھی ہر لحاظ سے اس کو میسر ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ ون ون سچویشن جہاں پہ دونوں گروپس یا دونوں جو اپوزنگ پارٹیز ہیں وہ اپنی سیکیورٹی سے مطمئن نظر آئیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی اس سٹیج کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین میں ڈون باس میں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں. وہاں پہ لگتا ہے کہ یوکرینین جو ہیں وہ جینوسائڈ کر رہے ہیں، یعنی وہاں پہ روسی بولنے والے لوگ جو ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نیچرلی ماسکو چاہتا ہے کہ یہ معاہدہ کچھ ہو، سیکیورٹی کی بات چیت ہو ڈپلومیٹک طریقے سے، جنگ سے نہیں. لیکن جہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرین وہ معاہدوں پہ عمل کرنے کو تیار نہیں. مثلا منسک ایگریمنٹ جو ہوا تھا اس پہ وہ چاہتے تھے کہ اس پہ عمل درآمد کرائے، لیکن پیوٹن کے مطابق یوکرین جو ہے وہ اس معاہدے پہ پوری طرح عمل نہیں کر رہا تھا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہمارا کنسرن ہے، دوسری طرف ہم سمجھتے ہیں کہ جو اگر ہم افواج واپس لے جاتے ہیں تو مغربی دنیا ہمیں بات چیت میں الجھا کے تو پھر اسی طرح نہ لٹکائے رکھے، اور کل کو کوئی بھی ہماری گارنٹی ہمیں نہ ملے جو ہم چاہتے ہیں، تو پھر یہ شکوک و شبہات بھی ہمارے موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ جو ایگریمنٹ ہے منسک کا یہ آج بھی ایک پاورفل ایگریمنٹ ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور جرمنی کو، فرانس کو اور اٹلی وغیرہ یہ ملک ہیں ان کو چاہیے کہ یہ یوکرین پہ دباؤ ڈالیں اور ان کو کہیں کہ جناب اس ایگریمنٹ کے تحت آپ اپنے ذمہ داریاں پوری کریں جس پہ آپ نے بات چیت کی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ ہم نے جو گیس کی نارڈ اسٹریم 2 جو ہم نے گیس پائپ لائن نئی بنائی ہے جرمنی تک لے کے گئے ہوئے ہیں، اس میں جرمنی نے لائسنس وغیرہ نہیں دیے. اگر وہ ابھی دیں گے تو یہ پیورلی ایک کمرشل پروجیکٹ ہے، اس سے گیس ویس کی سپلائی شروع ہو جائے گی. ہم اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے، لیکن معاملہ رکا ہوا ہے جرمنی کی اپنی پروسیجرل رکاوٹوں کی وجہ سے. اب یہ رسپانس جو ہے اس کے بعد انڈائٹنگ رسپانس انہوں نے جو امریکہ کی تجاویز کے معاملے میں دیں وہ امریکہ کو مل چکی ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک اس کو پبلک نہیں کیا. جو رشیا کی طرف سے پتہ لگتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان تجاویز میں انہوں نے بعض چیزوں کو ایگری کیا ہے، بعض پہ انہوں نے اتفاق رائے نہیں کیا. مثلا جن چیزوں پہ انہوں نے دوبارہ ایمفیسائز کیا ہے جو وہ چاہتے ہیں رشیا، وہ انہوں نے وہی دوبارہ کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تمام اپنے ٹروپس جو ہے وہ ایسٹرن یورپ سے اپنے تمام فوجوں کو ٹروپس کو نکالے، کیونکہ ایسٹرن یورپ میں ٹروپس ہونے کی وجہ سے رشیا سمجھتا ہے کہ ان کو خطرہ ہے جنگ کا. اسی طرح رشیا جو ہے وہ تجویز انہوں نے کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئی سیکیورٹی سکیم ہماری امریکہ کے ساتھ طے ہو، اس پہ بات چیت ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، نئی سیکیورٹی سکیم بنائی جائے. رشیا نے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کے ان تجاویز کے اوپر پوری طرح عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں طریقہ کار یہ ہو کہ اس کی ویریفیکیشن کی جا سکے. مثال کے طور پہ رشیا جو ہے وہ یہ ویریفائی کر سکے کہ امریکہ نے یا نیٹو نے رومانیہ میں، پولینڈ میں انہوں نے یہاں پہ اپنے کوئی میزائلز وغیرہ تو نہیں لگائے ہوئے، وہ میزائلز کو چیک کر سکیں. اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں رشیا کے میزائل وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہاں امریکہ اس کی ویریفیکیشن کر سکے. یعنی دوسرے لفظوں میں ایک دوسرے کی مکمل تسلی کے مطابق یہ کام ہونا چاہیے. اور امریکہ کو انہوں نے واضح بتا دیا رشیا نے کہ جو آپ کی تجاویز ہیں وہ بالکل ہی کنسٹرکٹیو نہیں ہے اس لحاظ سے کہ ہماری جو سیکورٹی کے کنسرن ہے اس کو تو آپ نے توجہ ہی نہیں دی، اس کو بالکل آپ نے ایک سائڈ ٹریک کر دیا. رشیا کی سیکورٹی کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو ہماری تجاویز ہیں، تجاویز تھیں پہلے بھی یا اب بھی ہوں گی، وہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہوگا. وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس میں سے کوئی ایک چیز چن لیں اور کہیں جی ہم نے یہ مان لیا تو باقی آپ جائیں، وہ نہیں. یہ کمپلیٹ پیکیج یعنی سب کے مفاد کے لیے. اب یہاں پہ جو خرابی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ رشیا تو اپنے طور پہ یہ تجاویز لے کے آگے بڑھ رہا ہے اور وہ بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن وہ بار بار یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ہماری دونوں کی سیکیورٹی ضروری ہے اور اپنی سیکیورٹی کے لیے ہمیں ایک منصفانہ معاہدہ کرنا چاہیے.
لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ امریکہ الزام تراشیوں سے باز نہیں آ رہا۔ جو بائیڈن نے پھر الزام لگایا کہ یہ رشیا نے جھوٹ کہا ہے کہ یہ اپنے ٹروپس واپس لے جا رہے ہیں، جبکہ واپس نہیں، یہ مزید ٹروپس لے کے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ری انفورسمنٹس ہو رہی ہیں، فوج کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے یوکرین کے بارڈر پہ۔ لہٰذا انہوں نے، امریکہ نے الزام لگایا کہ جی یہ آج کل کی بات ہے، اگلے چند دنوں میں رشیا حملہ کرے گا یوکرین کے اوپر، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے یہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے گا۔ اب فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے رشیا نے، اگر رشیا نے کہا جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ امریکی کوئی نہ کوئی وہاں پہ اس طرح کا ڈرامہ رچا کے تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن۔ مثال کے طور پہ آج انہوں نے دکھایا کہ یوکرین میں بعض ایک آدھ اسکول کے اوپر کوئی گولہ گرا ہوا ہے آرٹلری کا، یا کوئی اس میں چھت یا دیواریں ڈیمیج ہوئی ہیں، تو وہ انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں روس جو ہے اس نے گولہ باری کی، حالانکہ وہاں ڈونباس میں جو لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ جو رشین سپیکنگ لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کا گولہ ادھر آیا ہو، جبکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن امریکہ نے اس پہ رشیا پہ الزام لگا دیا کہ یہ حقیقتاً حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ اس طرح کے بہانے ڈھونڈ کے یہ حملہ کریں گے۔ لہذا امریکہ نے کہا جی ہمیں تو ہر طرف سے جو اشارے مل رہے ہیں وہ یہی ہے کہ رشیا تیار ہے جنگ کے لیے اور حملہ آنے والا ہے۔ اس پہ جو رشینز ہیں انہوں نے پھر وہی الزام لگایا، انہوں نے کہا جی ایک طرف تو یوکرین 2015 کے معاہدے پہ اثر نہیں کر عمل کر رہا، دوسری طرف امریکہ ہے وہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے، اور ان کے جو رشیا کے جو ڈپٹی فارن منسٹر ہیں انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے تقریر کی، اور ادھر بھی انہوں نے یہی کہا کہ یوکرین جو ہے اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ معاہدوں پہ عمل کریں، اور ڈونباس کے ریجن میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے اس کو روکیں۔ سو یہ الزام تراشیاں بھی جاری ہیں، اور روس نے مکمل طور پہ اس چیز کو ریجیکٹ کیا کہ امریکہ جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم کوئی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں یا وہاں پہ ہم ری انفورسمنٹ کر رہے ہیں، لیکن امریکہ مصر ہے۔ اب ان ساری چیزوں سے یوں لگتا ہے کہ جیسے امریکہ اس چیز پہ مصر ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جنگ ہو، وہ حملہ کر دے، رشیا حملہ کر دے کسی نہ کسی طرح، اور پھر ان کو موقع مل جائے یہ سارے پابندیاں سینکشنز وغیرہ لگا کے تو یہ رشیا کو کارنر کریں۔ یہاں پہ رشیا نے جب یہ کہا کہ یہ امریکہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹے الزام، تو ایک طرف تو ان کی تاریخ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے عراق میں جھوٹ بولے، لیبیا، سیریا میں کہا کہ جناب یہاں سے بشار الاسد کی آرمی جو ہے وہ کیمیائی ہتھیار استعمال کر رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ تو جھوٹ جھاڑ تو یہ بولتے ہیں، لیکن اس میں جھوٹ خاص طور پہ یوں سامنے آتا ہے کہ یوکرین کو یہ خیال آیا کہ شاید امریکہ کے پاس بہت سارے کو شواہد ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بھی پتہ لگ سکے کہ واقعی روس جو ہے وہ حملہ کرنے والا ہے، جنگ ہونے والی ہے۔ تو جب یوکرین نے شواہد مانگے اپنے اتحادی امریکہ سے تو انہوں نے کوئی شواہد نہیں ان کو دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ کا سارا ہسٹیریا، ڈرامہ اور جتنے بھی یہ شواہد کی بات کرتے ہیں یہ امریکہ خود پیدا کرتا ہے، اور کر کے یہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اشتعال دلا کے رشیا سے یہ کام کروا دیا جائے، وہ کچھ حملہ کر دیں، پھر پوری دنیا میں امریکہ کہہ سکے کہ جی اب تو جواز موجود ہے، انہوں نے یہ کام کیا، ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر یہ حملہ کریں گے تو ہم ان پہ سینکشنز لگائیں گے، لہٰذا ہم نے سینکشنز لگا دی۔ سو امریکہ ایک پلانڈ گیم کے تحت چل رہا ہے، جیسے میں نے سے پہلے ایک ویڈیو پہ کہا تھا کہ یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے جو مغربی دنیا نے روس کے اوپر تھوپی ہوئی ہے۔ روس لازماً اس جنگ میں اکیلا ہے، پیوٹن اور اس کی ٹیم واحد اکیلے ہیں جو کہ اس سارے کھیل کا مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ کی طرف سے نیٹو کا جو سیکریٹریٹ ہے ان کا نیٹو سیکرٹری جنرل جو ہے وہ، اس کے ساتھ فرانس کا صدر بھی آ کے کہانی سنا جاتا ہے، جرمنی کے صدر آ کے وہ بھی کہانی کر گئے، امریکہ خود لگا ہوا ہے۔ سو رشیا کو انہوں نے چاروں طرف سے انفارمیشن بمبارڈمنٹ شروع کی ہوئی ہے، اور یہ ڈس انفارمیشن بمبارڈمنٹ میں کہوں گا۔ نتیجہ یہ کہ آج رشیا ایک بہت بڑی نفسیاتی جنگ کا بھی شکار ہوا پڑا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پیوٹن کی نروز کتنی سٹرونگ ہیں، کتنا مضبوط آدمی ہے، اور اس کرائسس سے وہ کیسے اپنے ملک کو باہر نکالتا ہے۔ باہر تو نکل سکتا ہے آدمی کہ وہ اگر اپنی افواج واپس لے جائے بات ختم ہو جائے،
لیکن یہ اس کے ملک کے مفاد میں نہیں ہے، وہ پہلے سیکورٹی گارنٹیز لینا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کرائسس سے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ملک کے سیکورٹی کے مفادات کو حاصل کر کے پھر کرائسس سے باہر آنا وہ کامیابی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔